19 ہجری میرے نبی کے زمانے سے 1450 سال کا فاصلہ بیت چکا ہے، لیکن آج خزانہ شوگر مل میں ختم نبوت کے جیالوں کے جذبات، احساسات اور نعروں کے جواب نے تسلی دی ہے۔ آج بھی محمد عربی کے غلام جاگ رہے ہیں۔ نہیں ایسے نہیں، کیا ہوا؟ لگائیں لگائیں لگائیں۔ حضرت بیمار دے، طبیعت ناساز دے، لوئی سفر کرے دے، تازو تازہ دم سے لچے حضرت خطاب ہوگی۔ یہ 1952 ہماری بدنصیبی، پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ قادیانی آج میں آپ کو تاریخ کے کچھ اوراق دکھاتا ہوں۔ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، آج ہم نئی نسل کو باخبر کرتے ہیں، ہم ملک و ملت کے وفادار اور غداروں کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں۔ آج یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہم بتائیں گے عالمی دنیا کو کہ اس دین کا وفادار کون ہے، اس ملک کا وفادار کون ہے، اور اس ملک و ملت کا غدار کون ہے۔ اور دیکھو ذرا میرے ساتھ چلو، 1952 ظفر اللہ قادیانی جہانگیر پارک کراچی میں ایک جلسہ رکھتا ہے، اور اس جلسے کا عنوان ہے زندہ اسلام۔ کیا مطلب زندہ اسلام؟ پشاور والو، یہ قادیانیت کا دجل ہے۔ آج میرا یہ مضمون نہیں، کل ایک جگہ میں نے اس پہ کچھ بات کی تھی کہ تاریخ اسلام نے 1450 سال میں جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئے، جتنا بڑا دجال، جتنا بڑا جھوٹا مرزا قادیانی گزرا، اتنا بڑا اور کوئی نہیں گزرا۔ زندہ اسلام اشتہار لگے کراچی میں۔ زندہ اسلام کا کیا مطلب؟ کہ نعوذ باللہ جو محمد عربی دین اسلام لائے وہ مردہ ہو چکا ہے، نعوذ باللہ جو مرزا قادیانی اسلام لایا وہ زندہ ہے۔ یہ اس نعرے کے پیچھے زہر چھپا ہوا ہے۔
اس وقت دار الخلافہ اسلام آباد نہیں تھا، کراچی تھا۔ اس ظفر اللہ قادیانی نے اپنی وزارت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری توجہ کی طرف تاریخ سے باخبر ہونا ہے تو سارے ممالک کے سفیروں کو اسٹیج پہ اکٹھا کر دیا، اسٹیج پہ دعوت دی جلسے میں۔ جب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر کو پتہ چلا کہ قادیانی اس طرح کا جلسہ کر رہے ہیں، تو اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سے ملتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور جلسہ قادیانیوں کا ہو رہا ہے، جلسے میں قادیانیت کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ خواجہ ناظم الدین جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا، اس بزدل کے یہ الفاظ تھے، اگر ہم نے قادیانیوں کو روکا تو امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا۔ اس وقت کراچی دفتر میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ دار حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی علیہ ہوا کرتے تھے۔ کون لال حسین اختر؟ جو پہلے قادیانی تھے اور ان کے مربیوں کے سربراہ تھے۔ اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہوئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ پوری دنیا میں عالمی مجلس کے امیر بنے۔ اس وقت کراچی دفتر کے ذمہ دار تھے مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ختم نبوت کے جیالوں کو اکٹھا کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ختم نبوت والے ہوں، ختم نبوت والے زندہ ہوں اور ہمارے نبی کے دین کو مردہ کہا جائے؟ نہیں چلنے دیں گے۔ جہانگیر پارک میں تاریخ آ جاتی ہے، سٹیج بن جاتا ہے، سٹیج پہ سارے ممالک کے سفیر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سامنے اسٹیج کے ذرا غور سے سنیے گا، غور سے سنیں، ہم نے جہاں سے اپنا راستہ متعین کرنا ہے۔ مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی علیہ اسٹیج کے سامنے بیٹھے ہیں، ادھر سے اسٹیج پہ ایک قادیانی کھڑا ہوتا ہے، گفتگو شروع کرنے لگتا ہے، ادھر سے مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر تم نے ایک جملہ بھی میرے نبی کے دین کے خلاف کہا تمہاری زبان نکال کے کتوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ سٹیج پہ موجود قادیانی اکٹھے ہوئے، انہوں نے مولانا کے خلاف گندی زبان استعمال کی، تو پھر جو مولانا کے ساتھ ختم نبوت کے جیالے پہلے سے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے آؤ نہ تاؤ آدھا منٹ لگایا، وہ سارے ختم نبوت کے جیالے سٹیج پہ۔ اس کے بعد مورخ کا قلم لکھتا ہے، مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکاتہم نے 10 جلدوں میں ختم نبوت کی تاریخ لکھی ہے۔ ارے پڑھ تو صحیح تاریخ، تجھے راجہ داہر سنایا گیا، تجھے اپنوں کو بلا دیا گیا، اٹھاؤ تاریخ پڑھو۔ جب وہ ختم نبوت کے جیالے اسٹیج پہ چڑھے، قادیانیوں کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہوا،
ان سفیروں کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا ہم نے بھاگنا کس طرف ہے۔ وہ دن، آج کا دن، آج 70-75 سال ہونے والے ہیں۔ پشاور والوں، آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی برکات سنا۔ وہ دن، آج کا دن، پھر کبھی قادیانی کتوں کو جرت نہیں ہوئی وہ اس پاک سرزمین پر میرے نبی کے لائے ہوئے دین کو مردہ اسلام کہہ سکے۔ یہ آپ کی اس جماعت کی برکات ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، یہ کل بھی وطن کے غدار تھے، یہ کل بھی دین کے غدار تھے، یہ آج بھی غدار ہیں، اور جب تک یہ جراثیم مٹیں گے نہیں، غداری ان کی گھٹی کے اندر ہے۔ وہ دیکھو، اٹھاؤ تاریخ کو، وہ دیکھو خلافت عثمانیہ جب ٹوٹتی ہے پوری دنیا کا مسلمان روتا ہے، لیکن قادیان میں گھی کے چراغ جلائے جاتے ہیں خوشی سے۔ آج خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی، اٹھاؤ قادیانیوں کا اخبار الفضل، وہ دیکھو جب غازی علم الدین شہید ہوتے ہیں میرے نبی کی عزت کی وجہ سے پھانسی پہ لٹک جاتے، تو قادیانیوں کا سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے، مرزا بشیر الدین محمود ملعون بیان دیتا ہے، نعوذ باللہ وہ بھی کوئی نبی ہے جس کی عزت کی حفاظت کے لیے خون میں ہاتھ رنگنے پڑے۔ یہ کل بھی بکواس کرتے رہے۔ اور میرے عزیز، ابھی 14 اگست گزرا ہے، آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا کس طرح لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا، اور کس طرح مسلمان باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو ذبح کیا کہ میں اپنی نظروں کے سامنے سکھوں کے ہاتھ سے تیری عزت کو تار تار ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جو آپ واقعات پڑھتے ہو، سنو آج تاریخ کی حقیقت سنا۔ اس خون کے پیچھے قادیانیوں کی بدماشی تھی۔ یہ جو اکثر مسلمان شہید ہوئے ان میں اکثریت کا تعلق گرداسپور اور جلندر سے تھا۔ یہ اس وقت جو پاکستان ہندوستان کی سرحدات کی تقسیم کر رہے تھے، وائس سرائے کی ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن ظفر اللہ قادیانی تھا۔ 5 رکنی کمیٹی میں ایک رکن ظفر اللہ تھا۔ اس کو اس وقت کے قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین نے کہا تھا کچھ ہو جائے، یہ گرداسپور، یہ جلندر پاکستان کا حصہ نہیں بننے چاہیے، پاکستان کا حصہ بنے گا۔